یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان اسماء حسنہ میں سے کہ جو مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو ودیت کیے گئے اور ان ناموں کے ذریعے سے وہ ان کی تربیت ہوئی اور وہ اسماء حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی اسم ذات کے طور پر دیے، لیکن وہی اسماء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیے تو اسماء صفاتی کے طور پہ دیے۔ تو گویا کہ ان پر گفتگو چل رہی ہے۔ ہم نے اب تک جو پہلے اس میں سبحانی نمبر 1 پر گفتگو کی، جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب تھے اور جو ہے وہ اس نام کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی تربیت روحانی ہوئی اور منازل عالیہ تک پہنچے۔ تو وہ اس اسم کی کیفیت تھی جمالی، وہ جمالی کیفیت۔ دوسرا ہم نے گفتگو کی تھی اس میں رفاعی نمبر 2، جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب تھا اور اس کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کی روحانی تربیت ہوئی اور ان کے لیے معجزات کے کمالات ان پر ظاہر کیے گئے، تو وہ اس کی کیفیت بھی جمالی ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے اس میں محمودی نمبر 3، جو کہ حضرت شیس علیہ السلام کو ودیت کیا گیا اور اس کے ذریعے سے شیس علیہ السلام کی روحانی تربیت ہوئی اور جو مراتب عالیہ تک پہنچے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی تصرفات جو وہ کائنات میں معجزاتی طور پہ ہونے تھے ان کے ہاتھ پر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے وہ گویا کہ تیسرا نام ہے اس میں محمودی، اور وہ ہے یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ، اے اللہ جو قابل تعریف ہے، قابل تعریف ہے اپنے ہر کام میں، ہر کام میں۔ تو گویا کہ محمود جو حمد سے ہے تعریف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی چھوٹا اور بڑا کام ایسا ہے کہ وہ قابل تعریف و قابل تحسین ہوتا ہے، ظاہر کو ہر طرح ظاہر باطن کے اعتبار سے مکمل اور جو وہ تام ہوتا ہے۔ تو یہ جو نام ہے یہ حضرت شیس علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور حضرت شیس علیہ السلام بڑے عجیب و غریب پیغمبر ہیں۔ گویا کہ یہ آدم علیہ السلام کے بعد گویا کہ انسانیت کے باپ یہ ہیں، کیوں کہ یہ حضرت شیس علیہ السلام، شیس کا معنی تحفہ، تحفہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی تب عطا کیے جب قابیل جو آپ کا بیٹا تھا آدم کا، انہوں نے ان کے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ تو اس حابیل کے گویا کہ انعام کے طور پہ بطور تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیس عطا کیے تھے۔ اچھا، یہ واحد پیغمبر ہیں جو اکیلے پیدا ہوئے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دستور یہ تھا کہ اماں ہوا کے پیٹ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ صبح میں ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، شام میں ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، پھر کراس میں ان کا نکاح ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ شیس واحد ہے کہ اکیلے لڑکے پیدا ہوئے، اس کے ساتھ لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اصل میں وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم علیہ السلام میں تھا، وہ نور محمدی اللہ تبارک و تعالی نے شیس کے ذریعے سے آگے منتقل کیا۔ تو اگر ان کے ساتھ بیٹی ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ نور محمدی تقسیم کرنا پڑتا، لیکن نور محمدی جب کہ ایک فرد واحد ہی کے لیے مشخص تھا، اس لیے بیٹی نہیں ہوئی، لہذا شیس جو ہے واحد اکیلے پیدا ہوئے اور یہ نور محمدی لے کر پیدا ہوئے، اور ان سے پھر آگے وہ نور محمدی منتقل ہوتا ہوتا جو ہے وہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تک پہنچا، پھر آگے سلسلہ چلا سارا۔ تو یہ وہ شیس ہے، تو شیس کا معنی تحفہ۔ اور آدم علیہ السلام نے ان کو بہت سی مرنے کے بعد وصیتیں کی، اپنا وصی بنایا اور کہا کہ جو ہے وہ دن رات کے اوقات ان کو سمجھا دیے کہ ان اوقاتوں میں نماز پڑھنا جائز، ان اوقاتوں میں جائز نہیں، اور ساری عبادات کی تفصیل ان کو بتائیں۔ اور پھر ملائکہ نے بھی پھر جنازے کا طریقہ ان کو بتلایا، اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ تو گویا کہ حضرت شیس جو ہے آدم علیہ السلام کے وہ وصی بھی ہوئے، ان کو وصیت کی گئی، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے آگے سلسلہ چلا۔ تو گویا کہ یہ وہ واحد پیغمبر ہے، گویا کہ آدم علیہ السلام کی جتنی ضروریت ہے ان سب کے نسب حضرت شیس میں جا کے روکتے ہیں، کہ حضرت شیس کے وقت تک جو ہے آدم کی باقی ساری اولادیں فوت ہو چکی تھیں، ان تک رکتے ہیں، پھر اس سے آدم تک جو ہے وہ سلسلہ نسب جاتا ہے۔ یہ حضرت شیس ہے۔ ان کی تربیت روحانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ نام عطا کیا۔ تو آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اب یہ ان کی جگہ پر گویا کہ پیغمبری کے اور نبوت کے مقام پر فائز کیے جانے ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام جو ہے ان کو جو ہے ملائکہ کے سے القاء کیا، اور انہوں نے اس کا ورد شروع کیا۔
جب ورد شروع کیا تو ان کی روحانی تربیت ہونے لگی اور مقامات عالیہ ان پر کھلنے لگے اور معرفت حقیقت ان پر واضح ہوگی، نمایاں ہو گئی، اور نبوت اور پیغمبری کے مقام کے گویا کہ اہل ہوتے چلے گئے۔ تو اس طریقے سے یہ نام ان کو عطا کیا، اور بڑا عجیب و غریب پرتاثیر بابرکت نام ہے کہ یا اللہ المحمود فی کلی فعلی یا اللہ۔ سب سے بڑی ایک تاثیر اس کی یہ ہے کہ یہ اچھا، اس میں ایک بڑی اہم شرط ہے، وہ شرط یہ کہ جو پڑھنے والا ہو، جو چاہتا ہے اس کی صحیح تاثیر حاصل ہو، اس کا قلب اتنا مزکہ اور مصفہ ہونا چاہیے، کسی مومن مسلمان کی عداوت، بغض، کینہ، غیبت، چغلی اور ناگواری اور قدور اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا دل کا آئینہ بالکل شفاف ہونا چاہیے تمام اہل ایمان سے، تمام مسلمانوں سے، مرد و زن کے بارے میں اس کے دل میں کوئی میل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ میل ہوگا تو یہ اسم ان کو نفع نہیں دے گا۔ تو گویا کہ ظاہر ہے اپنی بڑی شرائط ہیں، یہ اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں، یہ وہ اسماء ہیں کہ جن کے اول آخر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین کر کے آمین تک، شروع میں ایک دفعہ فاتحہ پڑھی جائے گی، آخر میں ایک دفعہ فاتحہ پڑھی جائے گی، بیچ میں یہ نام پڑھا جاتا ہے۔ اور صلاۃ و سلام جو ہے وہ جب آپ دعا مانگیں گے اس وقت صلاۃ و سلام آپ پڑھیں۔ تو یہ ہے، تو اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ دل کا آئینہ جو ہے مزکہ اور مصفہ ہو، ایسا مزکہ مصفہ ہو۔ کہتا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو اس آئینے میں اب اللہ تعالیٰ کھولیں گے۔ اب اس کی پہلی تاثیر یہ ہے کہ کوئی شخص اگر 40 دن تک پورا چلا روزانہ 4444 دفعہ، جی 4444 ٹائم، یہ 4444 دفعہ روزانہ اس کا ورد کرے، روزانہ ورد کرے، جب 40 دن پورے ہو جائیں، اب 40 دن کے بعد اگلے جمعہ کب آنے والا ہے، 2 دن میں، 1 دن میں، کب جمعہ ہے، جمعے کی نماز کے لیے آئے تو نئے کپڑے پہنے یا دھلے ہوئے بالکل کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، غسل کرے اور وہ جمعے کی نماز ادا کرے۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد کسی ایسی جگہ بیٹھے، اگر مسجد میں کوئی حجرہ ہے، کوئی جگہ ہے تو وہاں خوشبو پھیلا لے، اگر بتی بخور لگائے اور وہاں بیٹھ جائے۔ اگر ایسی جگہ نہیں تو گھر واپس آ کے گھر میں اپنی ایسی جگہ پہلے بنا کے جائے تو وہاں پہ خوشبو ہو اور وہاں جا کے قبلہ رخ بیٹھ جائے، اور اسی اسم کو 200 دفعہ پھر ورد کرے، اچھا اول آخر ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ ورد کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیا، اللہ اس نام کی برکات اور تاثیرات جو ہیں اور ثمرات مجھے عطا فرما دے۔ وہ دعا کر لے، اس کو ایسی طاقت اور تاثیر نصیب ہو جاتی ہے، ایسی طاقت کہ آسمان سے سورج کو اتارنا چاہے اتار لے، سبحان اللہ، یعنی ایسی تاثیر، یعنی جتنی کائناتی طاقتیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، زمین ہے، ان میں اس کی تصرف پیدا ہو جاتا ہے، یہ صاحب تصرف ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ آسمان سے سورج اتارنا چاہے تو وہ اتار لے، چاند سورج ستارے جو ہے وہ گویا کہ اس کی جو ہے وہ تابعداری کرنے لگیں، زمین کو شک کرنا چاہے زمین شک ہو جائے گی۔ زمین، کتنے اولیاء اللہ کی کرامات لکھی ہیں، اور زمینوں کو پھاڑ دے زمین شک کر دیتے ہیں، آسمان سے کہ سورج کی تپش ہے اس کی قربت کو قریب کر لیتے ہیں۔ وہ تو لکھا تاریخ میں واقعہ شمس تبریز کا، وہ ملتان کا واقعہ، جی وہ کہتے ہیں نا مچھلی انہوں نے گرم کرنی تھی، کوئی دے نہیں تھا تو انہوں نے سورج کو نیچے کر دیا۔ تو مطلب ایسی کرامات کا ہونا پاسبل ہے، کیوں کہ یہ تاثیریں ان اولیاء کاملین کو نصیب ہوتی ہیں جنہوں نے یہ ان اسماء پر محنت کی ہوتی ہے۔ پھر یہ اسماء ایسے اسماء اعظم بنتے ہیں کہ جناب کائناتی طاقتیں ان کے ہاتھ میں، کتنے اولیاء کاملین ہیں کہ زمین شک ہو گئی، یا زمین شک ہوئی، اس کے اندر وہ شخص گیا کوئی کافر کراڑ تو اس کے بعد کھونٹا مارا، زمین ایسی بند ہوئی دوبارہ کھلی نہیں، کیونکہ زمین تابع ہو جاتی۔ تو کائناتی جو قوتیں ہیں وہ اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ جب قلب کا آئینہ شفاف ہوگا تو اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنی لوگوں کو جو ہے خود نمائی کے لیے استعمال نہیں کرے گا، بزنس کاروبار نہیں بنا لے گا ہر ایک جگہ، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے جن کو اللہ ایسی چیز عطا کرتے ہیں وہ سر جھکا کے پھرتے ہیں، ان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اپنے دل کے آئینوں کو صاف کر کے جب کرے گا نیک نیتی کے ساتھ، کوئی ایسی ضرورت پیش آئے گی، ہوائیں نہیں ہیں، ہوا چلنے لگے گی، طوفان آندھی آ گئی، نگاہ ڈالی، اس قسم کا ورد کیا، ہوا تھم گئی۔ کتنے اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، سیلاب امڑتے آ رہے ہیں، انہوں نے وہ کیا کیا، کوئی کنکریاں پھینکی پڑھ کے،
وہ جناب سیلاب کا رخ مڑ گیا۔ اور یہ کرامت تو میرے نانا، میرے جدی اب میرے نانا جو ہے قاری ابو الحسن صاحب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کرامت حاصل تھی۔ میرے سگے نانا سید ہیں ماشاءاللہ، ان کو حاصل تھی۔ جب منچن آباد بہاول نگر کے اندر جگہ ہے، آج بھی وہ لوگ وہاں پرانے جانتے ہیں کہ جب سیلاب آتا تھا تو کنکریاں کچھ پڑتے تھے، اس پہ پھونکتے اور پھینک دیتے، سیلاب کا رخ مڑ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کرامتیں ان کی بڑی مشہور ہیں۔ اب پتہ نہیں انہوں نے ان ناموں پہ محنتیں کی ہیں، ان پر مجاہدات کی ہیں، ان ناموں کے اجلال حاصل کیے ہوئے، تو پتہ یہ طاقت جو ہے اس نام سے حاصل ہو جاتی ہے کہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ۔ یہ سبحان اللہ۔ اور دوسری تاثیر اس میں یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اب ظاہر ہے کہ تعریف کی تمنا یہ ولایت و معرفت کے اندر تو جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ولایت و معرفت کی دنیا میں تو کہتے خاک ہی خاک بننا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے، لیکن پھر بھی انسان چاہتا ہے شماتت اعداء، یعنی دشمن جگ ہسائی نہ کریں، دوست میری تعریف کریں اور دشمن ہمارے دوست بن جائیں۔ تو یہ اگر کرنا چاہتا ہے کہ میں قابل تعریف انسان دنیا کے اندر بن جاؤں اور لوگ اچھے کلمات سے، اور آپ جانتے ہیں کہ اچھے کلمات سے جب اہل ایمان یاد کرتے کسی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی وہ اچھا لکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ 50 دن کا عمل ہے، 50 ڈیز روزانہ دن اور رات میں 10,000 پڑھنا، 10,000 دفعہ پڑھنا، دن میں 10,000 اور رات میں 10,000، اور 50 دن یہ عمل کرنا ہے، 50 دن کرنا ہے۔ بس پھر آپ بھول جائیں کہ پھر اب دشمن آپ پہ جگہ سائی کریں گے، مطلب پھر آپ پورے دنیا کے اندر معاشرے میں ماحول میں آپ قابل تعریف ہوں گے، لوگ آپ کو سراہیں گے۔ اس سے تو حدیث میں بھی دعا آتی کہ یا اللہ ایسے مکار دوست سے مجھے محفوظ رکھ جو میری اچھائیوں کو چھپائے، میری برائیوں کو اچھالے۔ تو گویا کہ نبی بھی گویا کہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ایسے دوست مل جائے جو آپ کی اچھائیاں چھپائیں، تو وہ دوست مکار ہیں، وہ خلیل ماکرین۔ اس لیے کہ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکرین، یا اللہ ایسے مکار دوست سے مجھے محفوظ رکھ کہ جو میری اچھائیوں کو تو چھپائے، برائیوں کو اچھالے۔ اور آج ماحول معاشرے میں یہی ہوتا ہے، آپ اچھائی کو چھپاتے ہیں لوگ، برائی کو اچھالتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی نے بھی گویا کہ مانگا، تو آپ یہ چاہتے اگر ہیں کہ لوگ میری اچھائیوں کو آگے پھیلائیں اور میرے صدقہ جاریہ بنیں، لوگوں کی ترغیب کا باعث بنیں، لیکن آپ کے دل میں ریا کی نیت نہ ہو، تو آپ یہ عمل کریں کہ 50 دن تک آپ جو ہے 10,000 دفعہ دن رات میں پڑھیں اور 50 دن کر لیں اور خدا کے آگے دعا کر لیں، انشاءاللہ یہ دنیا آپ کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ اس میں تاثیر، اور ایک تاثیر یہ ہے کہ آپ جو ہے سماوی آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، یا آسمان کی بجلی گر گئی ہے، یا اور طوفان آندھی آ گئے، یا زلزلہ آ گیا، یا سیلاب آ گئے، یہ جو ایسے آفات سماویہ عرضیہ جو آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آج تباہی مچ جاتی ہے۔ اب پاکستان میں جیسے سیلاب آیا، تباہی مچ کے ملک اور شہر کے شہر ڈوب گئے، زلزلہ آ جاتا ہے، پوری کی پوری بستیاں زمین تو ایسی جتنی جو آفات ہیں کہ جن سے بچنے کے لیے آپ کی سائنس ٹیکنالوجی بھی بے بس ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس سے بچنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تاثیر پیدا ہو تو یہی اسم آپ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے نکالیں، اور اپنے نام کے عدد کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں، جی 5 سے ملٹیپلائی کر لیں اور اس کا ورد شروع کر دیں۔ اور یہ آپ نے جو ہے 90 دن کرنا، 90 ڈیز کرنے کے بعد اب اللہ سے دعا کر لیں، تو بس اب آپ کو اللہ تبارک و تعالی وہ ایک تاثیر و شان عطا کر دیں گے، خوبی پیدا کر دیں گے، آپ ایسی آفتوں سے سیف رہیں گے۔ اگر ایسی آفتوں کے آنے کا اندیشہ ہو تو آپ اللہ کے آگے یہ اسم پڑھ کے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو ٹال دیں گے۔ سبحان یہ تاثیر اس کے اندر ہے۔ جی اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرا دل، جیسے میں نے بتایا کہ دل آئینہ ہونا چاہیے، لیکن ایک بندے کا آئینہ ہے نہیں، وہ کہتے ہیں میرا دل پہلے آئینہ کیسے کروں، اس کی بھی تاثیر اسی میں ہے۔ اچھا ہاں وہ اس کے لیے اب دل آئینہ شفاف ہو جائے گا، ہر عداوت اس کے دل سے نکل جائے گی، خاص طور پہ کسی مومن مسلمان کی عداوت، وہ عداوت نکل جائے گی۔ اس کے لیے اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے نام کے عدد نکالے، نام کے عدد نکالنے کے بعد اس کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے، 3 کا ملٹیپلائی کر کے اب یہ اس کا ورد کرے، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور پڑھ کے جو ہے وہ ایک آدھا کپ پانی کے سامنے رکھے، اس پہ دم کرے، دم کر کے پانی پیے،
اپنے سینے پہ پھونکے اور دعا کر لے کہ یا اللہ اس نام کی برکت سے محمود جو نام ہے قابل حمد بنا دے میرے قلب کو، یعنی میرے دل سے ساری علائشیں نکل جائیں اور دنیا کی رغبتیں نکل جائیں، عداوت پاک سے میرے دل بالکل پاک ہو جائے، اور یہ دعا کر لے۔ یہ 71 ڈیز پابندی سے کرنا اس نے، 71 ڈیز کر لے تو اس کا دل جو ہے انشاءاللہ بالکل مذکر مصفہ ہو جانا پہلے سے، اس کے بعد پھر اگلے مراحل اگر طے کرنے ہوں گے تو وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اس طریقے سے یہ نام جو ہے حضرت شیس علیہ السلام کی تربیت روحانی کا ذریعہ بنا، اور جو ہے وہ ملائکہ موکلین نے جو ہے وہ اس ناموں کے ذریعے سے ان کے اندر جو ہے معجزاتی شانیں پیدا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت اسلامی بیش بہا معلومات یہاں حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ ہم نے یہ جو اسماء عربین ہیں، اربعین ہاں جی ہیں، بالکل، یہ سننے میں نہیں ملا ہمیں، الحمدللہ، کتابوں میں پڑھنے کو بھی نہیں ملا ہمیں۔ صحیح بات، اتنا سوشل میڈیا اتنی باتیں ہوتی ہیں، کہیں کسی نے یہ بات نہیں کی جو ماشاءاللہ آپ یہاں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، آپ نے کلیریفائی کر دیا میری سب سے بڑے کوسچن اور شرط والی بات کہ کلین ہارٹ۔ کلین ہارٹ، اگر کلین ہارٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ اب کلین ہارٹ کیسے کریں؟ میرا کوسچن یہی تھا جب میں آپ کی بات سن رہا تھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے تو مجھے یہ کیسے پتہ لگے کہ میرا دل کلین ہے، کلین ہے، یوں شیشے کے مانند بالکل صاف ہے۔ صاف۔ پہلے تو یہ کیسے پتہ چلے مجھے، کہ کوشش تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم تو انسان ہیں، بالکل، اور کمی رہ جاتی ہے، بہت کمیاں رہ جاتی ہیں بلکہ۔ تو آپ نے اس کی ترکیب بتا دی کہ 71 days 1 time a day جی بالکل، یہ کریں تو آپ کے دل کی کلینلینس جو ہے وہ ہو جائے گی، بالکل، ٹھیک ہے۔ جب وہ ہو گئی تو پھر آپ باقی کام کریں، یعنی اس میں یہ معجزاتی طاقت ہے، یعنی آپ معجزہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے جیسے آپ نے بتایا ویسے اگر آپ اس کو کر لیں تو یہ جو باتیں ہیں یہ کیسی ہیں؟ یہ تیسرا نام ہے آج، اور ایک سے زبردست ایک، اللہ صحیح بات، واقعی ایسے ہی نا یہ آج آپ تیسرا نام ہے، ہم نے 41 ڈیز تک یہی کرنا ہے، 41 نیمز کرنے ہیں ہم نے، تو جس میں یہ تیسرے میں اگر یہ طاقت ہے تو چوتھے میں کیا ہوگا اور پانچویں میں کیا ہوگا؟ تجسس بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت خوب حضرت، یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کی دوبارہ تبارہ اور کئی بار سننے کی ہیں، ریپیٹ کر کے، تاکہ اس کو آدمی اچھی طریقے سے سمجھ سکے، لکھ سکے اور استعمال بھی کر سکے۔ تو بہت خوب حضرت، تھینک یو سو ویری مچ فار ڈوئنگ دس فار all of us, all over the world, not just here in the studio but all over the world. So we appreciate very much. Thank you so very much. کی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔